پڑے گا. دلیل اور حوالے کے ساتھ کہتا ہوں, اور ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے, لکھنے والے لکھ لیں, اپنے پاس محفوظ رکھیں. فقیر قادری ہندوستان کے باہر سے نہیں آیا ہے, بمبئی کی سرزمین سے آتا ہے. جس کو حوالہ نہ ملے وہ فقیر سے رابطہ قائم کرا. مجموعہ رسائل رسالہ نمبر 2, کتاب کا نام ہے اجابت الغوث, صفحہ نمبر 16. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات عالم میں 300 اولیاء اللہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. 300 اولیاء اللہ, اور ان 300 کے اوپر 70 نجبہ ہیں. نجیب یہ ولایت کی دوسری منزل ہے, اور ان 70 کے اوپر 40 نقبہ ہیں. یعنی ولایت میں نقیب اس ولی کامل کو کہتے ہیں جس کے دست میں علاقے کا نظام ہو. اور ان 40 نقیب پر اللہ رب العزت نے اوتاد 7 رکھے ہیں, اور ان 7 اوتاد پہ اللہ رب العزت نے 4 ابدال 4 کتب کی ڈیوٹی لگائی ہے, جنہیں ابدال بھی کہتے ہیں. یعنی ایک شمال کا, ایک جنوب کا, ایک مشرق کا, ایک مغرب کا. یعنی ایسٹ زون, ویسٹ زون, نارتھ زون اور ساؤتھ زون. چاروں زون پہ اللہ نے ایک ایک کتب کی ڈیوٹی لگائی ہے, اور ہر کتب 7 اقلیم یعنی 7 سلطنتوں کا مالک ہوتا ہے. ان 4 اقطاب کے اوپر جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اسے قطب اکبر یعنی قطب الاقطاب یعنی قطب المدار کہا جاتا ہے. کہ جب اللہ رب العزت کسی کو قطب المدار بناتا ہے تو عالم کو اس کی محفل میں بلا کے اس کے ہاتھوں پہ بیعت کرواتا ہے. یعنی جب کسی قطب المدار کی دستار بندی ہوتی ہے, جب کسی قطب المدار کو درجہ قطبیت پہ ڈالا جاتا ہے, جب کسی قطب الاقطاب یا قطب اکبر کو تخت قطبیت پہ براجمان کرایا جاتا ہے, تو اس محفل میں جناب الیاس, جناب خضر, جناب آدم, جناب نوح سب تشریف لاتے ہیں. 70,000 فرشتوں کے درمیان اللہ رب العزت ایک نامہ پڑھواتا ہے جس میں اس کی قطبیت کا اعلان ہوتا ہے, اور اس وقت زمین و آسمان کی تمام مخلوق کو حکم دیتا ہے کہ تم قطب المدار کے ہاتھوں پہ بیعت کرو. اور یہی نہیں ہے, ابو داؤد شریف میں امام ابو داؤد سجستانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے تو تمام اقطاب اور اوتاد اور نجبہ اور نقبہ اور اولیاء امام مہدی کے ہاتھوں پہ آ کر بیعت کریں گے. کہ یہ بیعت تمام اولیاء اس لیے کریں گے کہ امام مہدی درجہ قطب المدار پہ فائز ہوں گے. امام مہدی علیہ السلام درجہ قطب المدار پہ فائز ہوں گے. امام مہدی سے پہلے اس درجے پہ سیدنا امام حسن عسکری فائز تھے. امام حسن عسکری سے پہلے اسی درجہ قطبیت پر, قطب المدار پر سیدنا امام علی النقی فائز تھے, اور امام علی النقی سے پہلے امام تقی الجواد فائز تھے. امام تقی الجواد سے پہلے امام علی رضا اسی درجے پہ تھے. امام علی رضا سے پہلے سیدنا امام موسیٰ کاظم اسی درجے پہ تھے. امام موسیٰ کاظم سے پہلے سیدنا امام جعفر صادق اسی درجے پہ تھے. امام جعفر صادق سے پہلے سیدنا امام محمد باقر اسی درجے پہ تھے. امام محمد باقر سے پہلے سیدنا امام زین العابدین درجہ قطب المدار پہ تھے, اور امام زین العابدین سے پہلے امام حسین درجہ قطب المدار پہ تھے. امام حسین سے پہلے امام حسن درجہ قطب المدار پہ تھے. امام حسن سے پہلے سیدنا علی ابن ابی طالب اسی درجے پہ تھے, اور مولا کائنات سے پہلے خاتون قیامت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا اسی درجے پہ تھی. اور حکم ہوا کہ جس کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون ہوگا صبح قیامت تک اسی کو درجہ قطب المدار عطا کیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, دم مدار, دم مدار, نعرہ حیدری.
علامہ غوثی شتاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب خضر علیہ السلام تشریف لائے سرکار قطب المدار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہتے ہیں کہ حیات و ممات کا جو رجسٹر اللہ رب العزت نے خضر کو دیا تھا وہ درجہ قطب المدار کے سبب آپ کے پاس ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا شریک اس منصب میں نہ ہوئیے۔ سرکار قطب المدار نے اپنے جسم سے چادر اتار کے جناب خضر کو دیا اور دینے کے بعد اپنے پاؤں کو سمیٹ کے کہا ہاں ہم نے وہ درجہ چھوڑ دیا ہے، اور دوسرے ہی دن سرکار قطب المدار اس دار فانی سے تشریف لے جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار سیدنا احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار مدار العالمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے درجات کو سمجھنا ہے تو ہما شما سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں بارہا کہتا ہوں سونا کتنا کھرا ہے یہ سونار بتائے گا، اور آپ کا ہیرا کتنا چوکھا ہے یہ آپ کو جوہری بتائے گا۔ تو صفے اولیاء اللہ میں کس ولی کا کیا رتبہ، کیا درجہ، کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ پوچھنے کے لیے آپ کو میرے جیسے مولوی اور عالم کے پاس نہیں آنا ہوگا، بلکہ آپ کو جانا ہوگا کبھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس، کبھی سید سالار مسعود غازی کے پاس، کبھی شاہ برکت اللہ مارہروی کے پاس، کبھی سرکار عبد الرزاق باسوی کے پاس، کبھی سید جمال الدین جانے من جنتی کے پاس، کبھی سید احمد بادیہ پا کے پاس، کبھی قطب لاہوری کے پاس، کبھی قطب غوری کے پاس، کبھی محمود تشنوفی کے پاس، کبھی سید احمد اور کبیر الرفائی کے پاس، کبھی سرکار غوث اعظم سے پوچھنا ہوگا، کبھی سرکار غریب النواز سے پوچھنا ہوگا کہ آپ بتائیے کہ درجہ قطب المدار کس کو کہتے ہیں اور اس درجے پہ کون کون فائز ہے۔ تو سرکار قطب المدار کے اس درجے کو بتانے کے لیے سرکار غریب النواز کے روضہ اقدس سے آواز آئے گی کہ میری بارگاہ میں آنے سے پہلے اگر تو نے ارد گرد نگاہ ڈالی ہوتی تو دربار غریب النواز میں وہ تنی ہوئی کمان، بلند دروازہ جس پہ مدار گیٹ لکھا ہوا ہے، میرے دربار کے باہر وہ کنواں جس کے پانی سے بیماروں کو شفا ملتی ہے جسے مدار باولی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اسی اجمیر کی دھرتی پر کہیں مدار قبرستان، کہیں مدار ریلوے اسٹیشن، کہیں پہ مدار پہاڑی، مدار چلا گاہ یہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ میری آمد سے 250 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین میں آ کے جس نے شریعت مصطفیٰ کی داغ بیل ڈالی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی قدوت الدین حلبی کا بیٹا، وہ سید بہاؤالدین کا پوتا، وہ سید ظہیر الدین کا پر پوتا، وہ اسماعیل اول سید احمد، اسماعیل ثانی کا نور نظر، وہ جعفر صادق کا لخت جگر، زور سے وہ جعفر صادق کا لخت جگر، وہ محمد باقر کے علم کا اکیلا وارث، وہ سید زین العابدین کی سجدوں کی عطا، وہ امام حسین کی قربانی کی عطا، وہ سیدہ زہرا کی چادر طہارت کا سایہ بن کر جو بھارت والوں کے سر پہ چھا گیا، جس نے ہندوستان کے ہر ولی کو اپنے سلسلے کی اجازت و خلافت سے نواز کر گویا کہ یہ اعلان فرما دیا ہے کہ بدیع الدین بھارت کی سرزمین پر اپنا فیضان دینے نہیں آیا ہے، محمد الرسول اللہ کی نبوت کا فیضان لٹانے آیا ہے، علی مرتضیٰ کے علم کی خیرات دینے آیا ہے، جناب زہرا کی چادر طہارت کی ٹھنڈی ہواؤں کا پیغام لے کے آیا۔